बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेप विक्टिम्स बड़ा ही आजकल जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है स्पेसिफ़िकली, और अभी जो चूनिया में भी इंसिडेंट हुआ, इसके साथ रिलेट करके इस पे थोड़ी बात करते हैं। लड़कियों के साथ जो इस तरह की बदसलूकी की जाती है, ज़्यादती की जाती है, उसको हम रेप कहते हैं, और जो लड़कों के साथ किया जाता है उसको हम सॉडमी कहते हैं। दो तीन फैक्ट्स फिगर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी आपको याद होगा पीछे जब ज़ैनब बच्ची का वो वाक़या हुआ था, उसका कल्प्रिट हु वाज हैंग्ड आफ्टरवर्ड्स, और अभी ये जो चूनिया में हुआ है जिसको एक दो रोज़ कबल पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया है। रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड आईजीपी हैज़ आल्सो गिव अ प्रेस ब्रीफ ऑन दैट। उसके अंदर जब इसका नाम सुहेल शहजाद है, और जब इससे इन्वेस्टिगेट हुआ तो इसने ये चीज़ बताई, एंड सेम स्टोरी वाज ऑफ द ज़ैनब्स कल्प्रिट ऑल्सो, कि जब हम लोग छोटे थे या जब मैं बच्चा था तो मेरे साथ वहाँ पर रहने वाले लोग यही हरकतें करते थे, सॉडमी करते थे मेरे साथ, और उसके बाद मैं उसी हालात में बड़ा हुआ, और जब मैं फिर बड़ा हुआ तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। बताने का मकसद इस थोड़ी सी सिचुएशन का ये है कि बहुत इम्पैक्ट डालता है आपका घर, आपके साथ रहने वाले। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जब ज़ैनब बच्ची का इंसिडेंट हुआ था तो वो जो इंसान तो सॉरी मैं उसको नहीं कहूँगा, वो जो हैवान था, वो बच्ची उसका हाथ पकड़ कर जा रही थी। सो रैंडमली कोई भी बंदा अगर उसको देखेगा तो नोबडी कैन जज कि ये इसकी बेटी है, इसकी भांजी है, इसकी भतीजी है या कौन है, क्योंकि बच्चा अपनी मर्ज़ी से जा रहा है। एक ये जो अभी कसूर के इंसिडेंट्स हुए हैं, इसके अंदर ये जो सुहेल शहजाद नामी जानवर है, ये इन बच्चों को पैसे देता था, 50 रुपये 60 रुपये, कि तुम मेरे साथ चलो जंगल के अंदर, वहाँ पर लकड़ियाँ काटनी है और मैं तुम्हें पैसे दूँगा। गरीब के बाल बेचारे वो उनकी बातों में आ जाते थे, वहाँ जाके उनके साथ ये सॉडमी भी करता था और उसके बाद उनको मार भी देता था। सो बताने का फिर दोबारा मकसद ये है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। 90% ऑफ द टाइम ये जो सॉडमी और ये जो रेप के केसेस हो रहे हैं, ये वो लोग कर रहे होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो उनको जानते हैं, जिनके साथ बच्चों का मिलना जुलना होता है, एंड ऑल दैट। सो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको अपने बच्चों की बेसिक ग्रूमिंग में ये चीज़ बतानी है कि इन लोगों के साथ किसी भी जो इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी के भी साथ आपने नहीं जाना, एंड यू डोंट हैव टू गो एंड कोई आपको आइसक्रीम दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, सो योर चाइल्ड शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। इसके अंदर ना क्योंकि एक बहुत साइकोलॉजिकली बंदा बहुत डिस्टर्ब, टूट जाता है, ह्यूमिलेट हो जाता है, वो उसके अंदर ज़िंदा रहने की जो एक ख्वाब होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाता है। और ये कोई फ़िज़िकल इंजरी नहीं होती, फ़िज़िकल इंजरी भी होती है, बट मोर देन दैट आप इमोशनली, मेंटली आप डेविस्टेटेड फील करते हो कि मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ क्या है ये, और इसका इम्पैक्ट जो है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुरा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, बहुत सारे जो लड़के हैं वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और उनको कुजा के इस ट्रॉमे से निकालने की बजाय सोसाइटी हमारी एक बड़ी फ़र्क तरीके से उनको ट्रीट करती है। और अगर किसी बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा हो तो जब भी वो कोई बाहर जाती है, जिन लोगों को ये पता चलता है वो हमेशा कहते हैं अली कुड़ी सी है, अला मुंडा सी। सो नो दिस माइंडसेट ऑफ अस, ये एक हमारी अपनी बीमारी भी बयान करता है लोगों के लिए कि हम लोग भी कितने बीमार हैं। हम ये भूल जाते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके घर भी बहनें हैं, आपके घर भी माएँ हैं, आपके घर भी बच्चे हैं।
سو آپ جب کسی کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو خدارہ اس کو مذاق اڑانے کی بجائے یا اس کے اوپر کامنٹس کرنے کی بجائے یو شوڈ گیو دیم ہوپ آف دا تھنگس. اور ہوپ از ناٹ لائک دیٹ کہ ہر دفعہ جائیں آپ جائیں تیرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی یار, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے اس انسیڈنٹ سے پہلے آپ اس کو ٹریٹ کرتے تھے. اس کے ساتھ جو ایک بہت یہ جو برا کام ہو چکا ہے اس کو اس کے ماتھے کے کلنک کا ٹیکا نہ بنائیں, اس کو زندہ رہنے دیں, اس کو زندگی میں وہی باتیں کریں جو آپ پہلے کرتے تھے. اس میں اس بچے بیچاری یا اس بچی بیچاری کا کوئی قصور نہیں, قصور ان حیوانوں کا ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں. اور ہماری لڑائی ان حیوانوں سے ہونی چاہیے, نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. پیرنٹس, سوسائٹی, جو دوست احباب ہیں, ان ساروں کا ریئیکشن بہت اچھا ہونا چاہیے اس سچویشن کے اوپر. اگر کسی بچے یا کسی بچی کے ساتھ سوڈمی یا ریپ ہوا ہے سو اس کو میل ٹریٹ نہیں کریں. ایک اس کی وہ پہلے ہی بہت بڑے ٹرامے سے گزر رہا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو میک ہز اور ہر لائف مور میزریبل وائل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اگین اینڈ اگین. اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو پتہ چل گیا. آپ یو ہیو ٹو موو فارورڈ آن دیٹ. پیرنٹس کا ایک بہت اہم کردار ہے اور اسپیشلی ماں باپ کا, ماں کا اسپیسیفکلی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ نے اپنے بچے یا بچی کو اس فیز سے باہر لے کر آنا ہے, کیونکہ جو بات بچہ یا بچی اپنی ماں اپنے باپ سے کر سکتی ہے وہ بات وہ شاید دنیا سے اس طرح نہیں کر سکتی ہوں گی. اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی ماں از لائک ہر بیسٹ فرینڈ, اور اگر کسی بچے کے ساتھ ہوا ہے تو ہز فادر از ہز بیسٹ فرینڈ. سو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, دے نیڈ ٹو کمپنسیٹ آن دیٹ, دے نیڈ ٹو سپورٹ دیم اینڈ دے ہیو ٹو میک دیم ویری اسٹرانگ. آپ کو ان جن بچوں کے ساتھ ایسی حادثات ہو جاتے ہیں, ایز اے نیشن, ایز اے قوم, ایز اے سوسائٹی, ہمیں ان کو سنبھالنا ہے, ہمیں ان کو سپورٹ دینا ہے, جا کے ہم ان کے اوپر باتیں کریں. اگر آپ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں دیں گے تو یہ بات مت بھولیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ اگر کسی کا آج مذاق اڑا رہے ہیں تو کل آپ کا بھی مذاق اڑے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ اس کا تماشا لگا رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے اپنے گھر میں بھی ایسا ہو. سو ان ایسی سچویشنز کے اوپر نا اپنے اندر کے انسان کو تھوڑا سا آگے لے کر آئیں, جا کے ہم لوگ اپنے دماغ کے اندر, یہ ذہن کے اندر جو ایک فطور بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کو ملائن کرنے کا, وہ آگے لے کر آتے ہیں. اچھا دیکھو, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو ابھی اسپیسیفکلی میں چونیا کی ایگزامپل دیتا ہوں بیکاز اس کا بھی کل پرسوں ہی پکڑا گیا بندہ. اس نے بتایا کہ جی میرے ساتھ بچپن سے لے کر پتہ نہیں 12-14 سال تک میرے ساتھ سوڈمی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. ٹو رانگ ڈزنٹ میک ون رائٹ. اگر ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے معاشرے سے, اگلی نسل سے اور بچوں سے اس چیز کا بدلہ لو. اگر آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے تو یو شوڈ بی مین انف ٹو اسٹینڈ اینڈ سے کہ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. لیکن میرے خیال میں ان بچوں نے یہ ضرور کیا ہوگا کہ دے شوڈ ہیو اسٹاپڈ ہم, جس کے بعد اس جانور نے ان بچوں کو بددردی سے قتل کر دیا. بٹ اگر آپ یہ کہیں نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی اس لیے میں زیادتی کر رہا ہوں, نہیں, دس از نو وے اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اور تم زیادتی کر رہے ہو تو تم اس سے بڑا گناہ بھی کر رہے ہو اور اس سے بڑی زیادتی بھی کر رہے ہو, بیکاز تمہارے اندر جو ایک تمہارے ساتھ جو برائی ہوئی ہے اور اس کا جو غصہ ہے وہ تم ان معصوم بچوں پہ, ان معصوم بچیوں پہ نکال رہے ہو جن کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ایسی چیز ہے تو یو شوڈ گو ٹو دا
لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ وہاں جا کے اپنا کیس پلیڈ کریں، آپ کورٹ میں جائیں. یہ چیزیں اب ہم جب تک اس پہ کہیں گے نا جی تھانے والے نہیں سنتے، پولیس والے نہیں سنتے، ہمارے کورٹس ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ سول سوسائٹی کے پاس جائیں. آپ کو اس چیز کو آگے لے کر چلنا پڑے گا، سوسائٹی کو سپورٹ کرنی پڑے گی. لیکن یہ کہیں پر دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اس لیے میں نے زیادتی کی ہے. یہ خود وہ انسان وہ خود بیمار ہو چکا ہوا ہے جس کا وہ آگے اس طرح پورٹریٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کو. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، برائی کے نا لذت بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی برا کام ہو نا اس کو آپ کو اس کا بہت ایکسائٹمنٹ فیل ہوگی، آپ کو بہت اچھا لگے گا ایک دم ہے یار. لیکن دا ٹائم جس لمحے وہ پروسیس اینڈ ہوتا ہے آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے. یہ اٹس دا رول آف دا ورلڈ، اٹ ہیپنز لائک دس. آپ کوئی بھی برا کام کرو گے، آپ کوئی بھی برا کام کریں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، دا ٹائم دا مومنٹ یو ول اینڈ اپ یو ول فیل کہ میں نے غلط کام کیا ہے. سو یہ ایک آپ کی اپنی انٹرنل ہوتی ہے نمبر 1. نمبر 2 میڈیا کا بہت کرٹیکل رول ہے اس کے اندر. اور ابھی ان دس پرٹیکولر سینیریو، یہ جو ابھی قصور والا واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر میڈیا نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، تماشا نہیں لگایا چیزوں کا. کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں یہ ایک احساس ہو گیا ہے میڈیا کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ دس از سم تھنگ ویری بیڈ فار آور سوسائٹی. ہمارا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، اور کوئی بھی ریلیجن دنیا میں، ناٹ اسلام، کوئی بھی ریلیجن ہو دنیا کا، وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بچوں کے ساتھ یوں سوڈمی کریں، بچیوں کے ساتھ ریپ کریں اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیں. یہ کہیں پر نہیں ہے. میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہاں اب جب یہ شیطان پکڑا گیا ہے اس کا فالو اپ کیا جائے. جب اس کو قانون اور ہمارے جو رسپیکٹیو کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اندر یہ کیس چل رہا ہے، وہاں پر اس کو جب سزا ہوتی ہے. لیکن ایک میری میں کہوں گا ریکویسٹ ہوگی ٹو دا گورنمنٹ آؤٹ دیئر کہ ایسے مجرموں کو آپ پبلک ہینگنگ کریں. دیکھیں آپ جب تک ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح ابھی میں پہلے بات کر رہا تھا، ایک لڑکا ہے جس کے ساتھ بچپن سے سوڈمی ہوتی رہی ہے، وہ بڑا ہو گیا، اس نے دوبارہ وہ شروع کر دیا. ایسے بہت سے لڑکے ہوں گے جو یہی شاید حرکتیں کر رہے ہیں اور ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے ہیں. سو جب پبلک ہینگنگ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر ایک ڈر، ایک خوف آئے گا. میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو. ابھی اس کیس کے اندر 35 کروڑ روپے کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں، 35 کروڑ کے. یہ ایک انسیڈنٹ تھا. زینب کے کیس میں اس سے بھی زیادہ ہوئے تھے. سو کیا پاکستان کی اکانومی یہ سب کچھ افورڈ کر سکتی ہے کہ اگر ایسے کیس ہو رہے ہوں تو اتنا؟ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو قانون ہو وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ لوگوں کے اندر اس چیز کو لے کر ڈر، خوف پیدا ہو. جب ڈر، خوف پیدا ہوگا تبھی آپ چیزوں کو ایڈریس کریں گے. دیٹس واٹ آئی پرسنلی تھنک. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جب کسی بچے یا کسی بچی کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک فیملی اس کو چاہیے جو اس کی اس تکلیف کو، ذہنی طور پہ جو تکلیف ہے، فزیکل تو ان بچوں کے ساتھ جو تکلیف ہے تو ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ، جو ایموشنلی طور پہ جو وہ تکلیف میں ہیں، دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ آف دیٹ. اور اس کے اندر بہت بہت اہم کردار ہے آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، آپ کے دوستوں کا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اچھے وقت میں نا ساری دنیا ساتھ ہوتی ہے آپ کے، جب آپ پہ اچھا وقت ہو. جب آپ پہ مشکل آئے آپ کو تب پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے. جب آپ مشکل، اللہ نہ کرے کبھی کسی بچے کسی بچی کے ساتھ ایسے حادثات ہوں، لیکن جب بھی کبھی مشکل وقت آئے آپ کو وہ دیٹ از دا ڈیفائننگ مومنٹ ان یور لائف کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کون ہے. وہ چڑھتے سورج کو تو ساری دنیا سلام کرتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی جب آپ کسی مشکل میں ہوتی ہیں، کسی ٹرامے سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیٹس دا ٹائم وین یو کم ٹو نو کہ آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیٹ از دا ریئل ٹائم ٹو ٹیسٹ فار ایوری ون.